Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور کھلی سند دی اور دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ پھر جب ہماری جانب سے ان کے پاس حق پہنچ گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا داؤ اور مکر صرف گمراہی ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہٹو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دھرم بدل دے گا یا یہ کہ زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر شخص کے مقابلے میں جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ گزشتہ آیات میں قوموں کے واقعات بیان کیے گئے تھے، بہت مختصراً مجملاً، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کے پاس گئے، توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا، حالانکہ وہ طاقت اور قوت میں ہم لوگوں سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان کے جو نقوش تھے، جو انہوں نے نشانیاں چھوڑی ہیں، وہ ہم لوگوں کے نشانیوں سے کہیں زیادہ بالا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی گرفت گناہوں کی وجہ سے ہو گئی، اور پھر اللہ سے ان کو کوئی بچا نہیں پایا۔ سبب اس کا یہی تھا کہ نبی آئے، نشانیاں دکھائیں، معجزے دکھائے، اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کی گرفت کر لی، کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے اور بہت جلد عذاب بھی دینے والا ہے۔ یہ تمام واقعات یا تمام قوموں کے ذکر کے بعد جو قوم امت مسلمہ سے بالکل قریب تر تھی اور توحید کے لحاظ سے اگر تمام قوموں کو، تمام مذہب والوں کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یا یوں کہہ لیجئے کہ بنی اسرائیل، آج بھی توحید سے زیادہ قریب تر ہیں۔ آج بھی جو دیگر مذاہب ہیں، جو اسلام کو چھوڑ کر دیگر جو مذاہب ہیں،
اگر ان کے توحید کے پیمانے کو دیکھا جائے تو ہر جگہ توحید بالکل ندارت ہے. ہاں توحید کا کچھ پیمانہ یا کہ یہ توحید کا کچھ عکس اگر کہیں نظر آتا ہے تو آج بھی بنی اسرائیل میں نظر آتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا مان لیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور پھر اس کے بعد وہ گمراہ ہوتے چلے گئے اور اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لیا تو وہ گمراہ ہو چکے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کانسیپٹ جو ان کا ہے وہ توحید سے قریب تر ہے. تو اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، فرعون کے پاس بھیجے گئے. جو سخت ترین انکار کرنے والے لوگ تھے فرعون، حامان اور قارون. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا. ایک جگہ اللہ نے یوں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی، یعنی 9 معجزے اللہ رب العزت نے عطا کیے. وہ 9 معجزے مختلف اعتبار سے تھے، اور وہ فرعون کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے، فرعون کا ساتھ دینے والوں کے لیے عذاب تھا، اور پھر اس عذاب سے بچاؤ کے لیے جب فرعون نے گہار لگائی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بار بار اصرار کیا کہ ہم بات مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اس عذاب سے جو نجات ملی وہ ایک معجزہ تھا. تو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات. 4-5 کا ذکر وہاں پر کیا گیا کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا، والجراد ٹڈیاں بھیج دی، والقمل کھٹمل، والضفادع میڈک، والدم اور خون. آیات مفصلات، یہ سب بہت کھلی ہوئی نشانیاں تھیں. یعنی جب فرعون اور اس کے حواری اور اس کے قوم کے لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے مختلف اعتبار سے ان پر عذاب بھیجا. جب عذاب بھیجا تو عذاب دیکھ کر یہ واویلا کرنے لگے اور عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرنے لگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ یہ عذاب ہم سے ہٹا لیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. طوفان آیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ہٹ گیا. ٹڈیاں ایک قسم کا ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو ہم اپنی زبان میں وہ بھمبیری کہتے ہیں، اسی سے بڑی قسم ایک چیز ہوتی ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے. تو ٹڈیاں جو ہیں جس کھیت پر فصل پر پڑ جائیں وہ پوری فصل کیا کرتی ہیں؟ صاف کر دیتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا. کوئی بھی چیز اگر اپنی تعداد سے زیادہ ہو جائے تو وہ عذاب بن جاتی ہے، وہ عذاب بن جاتی ہے. سمندر کا پانی اپنی جگہ ہے، اس کی لہریں اٹھ رہی ہیں، اس کی لہریں اتنی زیادہ اٹھے کہ 30 40 فٹ کی بلندی کو پہنچ جائیں اور اس کی رفتار جو ہے 150 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے، تب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آبادی کی طرف پانی بھاگتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں. ہوا نارمل چل رہی ہے، کوئی میٹر نہیں، لیکن اگر یہی ہوا تند تیز ہوا بن جائے اور ایسی سخت آندھی بن جائے کہ گھر کے گھر گرنے لگے، درخت اجڑنے لگے اور لوگ اس میں اڑ اڑ کر دوسری جگہ گرنے لگے اور وہ آندھی رکنے کا نام نہ لے تو وہ آندھی عذاب بن جاتی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کو بھیجا عذاب کے طور پر. والقمل، اب تو شاذ و نادر ہی شہروں میں شاید دکھائی پڑتا ہو،
ورنہ دیہاتوں میں تو آج بھی ہے کہ چارپائی کا زمانہ آج بھی ہے، لوگ چارپائی پر سوتے ہیں، تو تقریباً ہر گھر میں کھٹمل نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کھٹمل کھانے میں نظر آنے لگے، پانی میں نظر آنے لگے، جہاں جائے وہاں نظر آنے لگے، پورے بدن پر چلتے پھرتے نظر آنے لگے، ہمارے کانوں میں گھسنے لگے، تو پھر یہ کھٹمل کیا بن گئے؟ عذاب بن گئے۔ تو ان کے ساتھ یہی تھا کہ جیسے ہی وہ کھانا ان کا تیار ہوتا، کھانے میں صرف اس میں چاروں پورے اس میں کھٹمل ہی کھٹمل بھر جاتے، کھاتے تو کھٹمل، پیتے تو کھٹمل، وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے، کہتے دعا کر دیجئے دور ہو جائے، دعا کرتے دور ہو جاتا، کہتے مجھے معلوم ہو گیا تم جادوگر ہو۔ میڈک آئے، ایک میڈک کو مارتے 10 میڈک پیدا ہو جاتے، 10 میڈک مارتے 100 میڈک پیدا ہو جاتے، وہیں پر فوراً وہ مارتے مارتے تھک گئے، میڈک پر میڈک بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر چیز میں ان کے میڈک ہی نظر آنے لگا۔ برتن پانی کا اس میں میڈک، گلاس ہے میڈک، گگرا سراہی ہے اس میں میڈک، جو بھی چھاگل وغیرہ انہوں نے بھر رکھے ہیں اس میں میڈک، ہر چیز میں ان کو میڈک ہی میڈک نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے منہ کھولا، میڈک منہ میں گھس گیا، عذاب وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کر دیجئے، دعا کی، دور ہو گیا، پکا یقین ہو گیا جادوگر۔ تو اللہ نے مستقل نشانیاں بھیجی۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون اور فرعون کے گھر والے، یعنی اس کے جو ماننے والے تھے، ان سب پر قحط سالی بھیجی، اور ساتھ میں ونقص من الثمرات، پھلوں کی کمی، ہر اعتبار سے پھلوں میں کمی پیدا ہو گئی۔ تو یہ قحط سالی کا آنا، پھر یہ کہ پھلوں کا ایک مستقل کم ہو جانا، یہ ایک الگ عذاب رہا ہے۔ اللہ نے مختلف نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی، ان میں سے 2 وہ بڑی کھلی نشانیاں تھیں کہ آپ لاٹھی پھینک دیتے تو وہ کیا بن جاتا؟ سانپ بن جاتا، عصا، وہ اژدہا بن جاتا، اور آپ اپنے بغل میں ایسے ہاتھ کرتے اور نکالتے تو اتنا خوبصورت ہاتھ، اتنا چمکتا ہوا ہاتھ نظر آتا کہ جو دیکھتا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تو یہ 2 نشانیاں کھلی طور پر اللہ نے دی تھی۔ تو 9 نشانیاں اللہ نے دی، لیکن فرعون اور اس کے ماننے والوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تمام نشانیاں اور دلیلیں لے کر پہنچے فرعون، حامان اور قارون کے پاس، فرعون تو بادشاہ تھا، حامان جو ہے اور قارون جو ہے گویا کہ وزیر تھے۔ فرعون اور حامان یہ قبطی تھے، لیکن قارون جو تھا یہ بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس نے عہدہ حاصل کر لیا تھا، فرعون کی بڑی قربت حاصل کر لی تھی، تو اس کے وزیروں میں شامل ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو خوب خزانے سے نوازا تھا۔ لیکن جب ان سب نے انکار کر دیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام حق بات لے کر پہنچ گئے ہماری جانب سے، تب ان لوگوں نے اپنے غرور میں، اپنے مال میں بھوچ ہو کر، اپنی طاقت اور قوت کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، موسیٰ بے بس، ہارون بے بس، بنی اسرائیل بے بس، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کو چاہیں گے تو قتل کر دیں گے۔ فوراً شاہی فرمان جو ہے جاری ہو گیا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم۔ جو لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے ان کے اولادوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ فرعون نے 2 مرتبہ قتل عام کا حکم دیا تھا۔ ایک تو یہ کہ جب فرعون کے نجومیوں نے یہ بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں، جس کی وجہ سے تمہاری حکومت، تمہارا تخت ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا، اور تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو اس نے پتہ لگوایا کہ وہ کیسے ہوگا، کس دن ہوگا، تو اس کو بتایا گیا۔ تو اس نے ایک تو عمومی طور پر قتل کا حکم دیا، تو جتنے بچے پیدا ہوتے وہ قتل کر دیے جاتے کہ کہیں ایسا نہ کہ یہی وہ بچہ ہو جس کی وجہ سے ہماری بادشاہت چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں بچوں کی کمی ہو گئی،
بیٹوں کی کمی ہونے لگی. تو پھر یہ ہوا کہ اب تو ایسا ہوگا کہ پھر ہمارے ہاں خدمت کے لیے کوئی رہے گا ہی نہیں, مرد بھی ضروری ہے. جب ان کی اولاد ہی نہیں بڑھے گی, نسل ہی نہیں بڑھے گی, تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ جتنی ہیں ایک دن بوڑھے ہو گئے مر جائیں گے, پھر صرف عورتوں سے ہمارا کام کیسے چلے گا؟ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کر دیا جائے اور 1 سال وہ رکھے جائے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. خیر, جس کا اس کو ڈر تھا وہ بھی ہو گیا. یہاں تک کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا اس دن فرعون نے باقاعدہ شاہی حکم دے دیا کہ تمام لوگوں کو بنی اسرائیل کے جتنے ہیں مردوں کو الگ کر دیا جائے, عورتوں کو الگ کر دیا جائے. آج رات کوئی بھی شخص اپنے گھر میں نہیں سو پائے گا, میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے والد جو عمران تھے وہ اس کے بڑے درباریوں میں سے رہے ہوں گے. بہرحال وہاں تک پہنچی. موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں گئے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. فرعون کے نہ چاہنے کے باوجود پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام, تو اس کو ڈر ہوا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں پہنچے تو اس نے قتل کرنا چاہا. بیوی آسیہ نے روک دیا کہ نہیں, ہمارے کوئی اولاد نہیں, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. خیر, بیٹا بنا لیا, بڑے ہوئے, اللہ نے آپ کو نبی بنایا. تو ایک قتل عام بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ہوا, اور ایک گویا کہ قتل عام کا حکم جو ہے اس وقت صادر ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. بنی اسرائیل نے خود کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. ایک تو یہ کہ ہم کو تکلیف اس وقت دی گئی, ہمارے قتل عام کا حکم اس وقت ہوا جب تم آئے نہیں تھے, یعنی پیدا نہیں ہوئے تھے, اور ایک اس وقت جب تم آ گئے, یعنی نبی بن کر آ گئے. تو 2 وقت ہم کو قتل عام کا حکم ہوا ہے. اور کیوں؟ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ, ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے, موسیٰ کے اوپر جو لوگ ایمان لے آئے, ان کے اولاد کو قتل کر دو. اللہ نے فرمایا کہ یہ کافروں کا داؤ پیچ ہے جو بالکل بیکار اور بھربھرا ہے, اس کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے. فرعون نے کہا کہ ہٹو, میں موسیٰ کو قتل کر دوں. یہ پکارے اپنے رب کو, مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین دھرم بدل دے گا یا یہ کہ زمین میں فساد برپا کر دے گا. جب اس نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی, پناہ لیتا ہوں اے فرعون اور فرعون کے ماننے والوں تمہارے رب کی. یعنی سب کا رب اللہ ہے, سب کا رب اللہ ہے, تو میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. میں اس کی پناہ لیتا ہوں. کس سے؟ من کل متکبر, ہر بڑائی کا اظہار کرنے والے شخص سے, ہر تکبر کرنے والے شخص کے مقابلے میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے. یہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, لیکن بیان کس سے کیا جا رہا ہے؟ امت مسلمہ سے. اس امت کو بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پر یہی ہے, جب عرب میں ایمان آیا تو جو لوگ ایمان لے آتے انہیں خوب مارا جاتا, خوب پیٹا جاتا, ان کے اولاد کو قید کر دیا جاتا, وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہ ان کے قتل عام کا بھی وہ بنا جو بعد میں جا کر جنگ کا مطلب کہ پیش خیمہ بنا, اور اس کی وجہ سے جنگ بھی ہوئی. ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو قتل کر دیں. پھر جہاں جہاں مسلمان گئے ہر جگہ مسلمانوں کے قتل عام کا حکم ہوا. آج یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ فرعون کہتا ہے, ہمارے یہاں بھی فرعون کہتا ہے کہ جو بھی اپنا دھرم بدل کر محمد کے دین کو اختیار کرے فوراً اسے ختم کر دیا جائے, اس کے اولاد کو ختم کر دیا جائے, اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے, اس کا کیا بولتے ہیں راشن کارڈ نرست کر دیا جائے, اس کی شہریت ختم کر دی جائے. وہ جو ہے اب ہندوستان میں رہنے کا حقدار نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے. اب مسلمان دوسرے ملک میں جائیں, یہاں ان کا حق نہیں ہے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟
فرعون اس وقت بھی اعلان کرنے والا تھا، فرعون آج بھی اعلان کرنے والا ہے۔ فرعون نے اعلان کیا ذرونی اقتل موسیٰ، ہٹو میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ عرب کے تمام سرداروں نے کہا ہٹو میں محمد کو قتل کر دوں، عمر نے کہا ہٹو میں محمد کو قتل کر دوں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے باقاعدہ پلاننگ بنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل عام ہوگا، پلاننگ بنائی، اور اس کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے 40 قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا گیا تھا کہ بیک وقت 40 قبیلے کے لوگ قتل کریں گے تو بنی ہاشم جو ہے وہ قصاص نہیں مانگ پائیں گے، وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ لہذا 40 لوگ ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اکرمہ بھی آئے، اکرمہ ابن ابی جہل۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو 100 گھوڑوں کا انعام رکھا گیا، جو محمد کو قید کر کے لے آئے یا سر محمد کے لے آئے اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اکرمہ ابن ابی جہل یہ بالکل قریب تک پہنچ گئے تھے، لیکن ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور واپس آ گئے، خود پناہ مانگی، اے محمد مجھے پناہ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دے دی، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف اعتبار سے بہت سے لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا، اور مسلمانوں کے بھی قتل عام کا حکم ہوا۔ گودرے میں مسلمانوں کے قتل عام کا حکم ہوا، دلی میں مسلمانوں کے قتل عام کا حکم ہوا، مظفر نگر میں قتل عام کا حکم ہوا، وغیرہ وغیرہ، کانپور میں قتل عام ہوا۔ آپ دیکھتے رہیے فساد کے فساد کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ مسلمان کمزور پڑ جائیں، وہ اپنے دین دھرم سے دور ہو جائیں، اور وہ ہمارے ماتحت ہو جائیں، اور ہماری غلامی کی زندگی وہ بسر کریں۔ یہی ہے مقصد یا کوئی اور ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ آپ نماز پڑھیے، ان کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ مندر میں جا کر گھنٹہ بھی بجائیے۔ آپ نماز پڑھیے، ان کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کے تمام مذہب میں، ان کے تمام رسومات میں آپ شامل ہوتے رہیے، کوئی نہیں۔ آپ ان کے ماتحتی میں رہیے، آپ کہیے کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سلمان رشدی بن جائیے، آپ کی پذیرائی ہوگی۔ تسلیمہ نسرین بن جائیے، آپ کی پذیرائی ہوگی۔ آپ کیا بولتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں آپ وہ بن جائیے، آپ کی پذیرائی ہوگی۔ لیکن جیسی آپ سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ایمان پر آئیں گے تو آپ کا علماء سب سے پہلے جیل میں ڈالے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو بھی دین کا اظہار کرنے والا ہوگا اس کو اندر ڈالا جائے گا تاکہ خوف و راست طاری ہو جائے۔ اوذینا من قبل ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر مصیبت ہی مصیبت آ گئی۔ تو یہ اس وقت بھی تھا اور یہ اس وقت بھی ہے، اور آج انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو ہے نہیں۔ آج تو اللہ کے نبی کا دین علماء ہی لے کر اٹھیں گے، جو اللہ رب العزت پر سچائی کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہوں گے، دل کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ لے کر اٹھیں گے تو حکم ہوگا کہ ضرورِ اقتل موسیٰ، آج اس عالم کو اٹھا لیا جائے، آج اس عالم کو قتل کر دیا جائے، آج اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے، تو آج یہ فرمان جاری کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ جائے مدارس پر حملہ، دیگر تمام چیزوں پر حملہ، یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو نسل کشی کی جا رہی ہے، کبھی کیا بولتے ہیں نسبندی کے ذریعے، کبھی کسی اور کے ذریعے، یہ قتل عام کے ذریعے، اور بھی نت نئے طریقے وہ ایجاد کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فیملی پلاننگ جو کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کیا ہو جائے، وہ کم ہو جائے اور پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ ان کو یہ احساس تھا کہ آزادی کے وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور اب مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ بڑھ گئی، تو اب پلاننگ بنائی جاتی ہے۔ پردھان وہ نہیں بنا سکتا جس کے 3 اولاد ہو گئی ہوں، 2 سے زیادہ اگر کسی کو ہو تو الیکشن نہیں لڑ سکتا، 2 سے زیادہ اگر کسی کی اولاد ہوگی اس کو سروس نہیں ملے گی، 2 سے زیادہ اگر کسی کی اولاد ہوگی اس کی یہ راشن کارڈ نہیں ملے گا، 2 سے زیادہ کسی کی اولاد ہوگی اس کو فلاں چیز نہیں ملے گی۔ حکومت کی تمام مراعات جو ہیں وہ اس سے چھین لی جائیں گی، تو نتیجے کے طور پر ہر آدمی کہتا بھائی ہم دو ہمارے دو، نعرہ لگایا گیا۔ آج جو سروے کیا گیا تو سروے میں یہ آیا ہے کہ ہندوستان کے اندر اولاد کی شرح میں، اولاد کی پیدائش میں سب سے پیچھے اگر کوئی پائیدان پر ہے تو مسلمان ہے۔
وہ مسلمان ہیں۔ جین آگے ہیں، بودھ آگے ہیں، ہندو آگے ہیں، دلت آگے ہیں، تمام مذہب کے ماننے والے آگے ہیں، سکھ آگے ہیں، یہودی آگے ہیں، مسلمان اولاد میں اب بہت پیچھے آ چکے ہیں۔ نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ گھٹتی نظر آ رہی۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تم سے خوب محبت بھی کرنے والی ہوں اور ان سے خوب اولادیں بھی کثرت سے ہوتی ہوں، کیونکہ میں تمام امتوں پر اپنی امت کی وجہ سے فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ اور آج ہمارے یہاں یہی ہے، آج پورا سر سید نگر آپ دیکھ لیجئے خالی نظر آتا ہے، کسی گھر میں ایک، کسی گھر میں دو، بوڑھے باپ بوڑھی ماں موجود، بیٹا کیا انجینئر، بیٹا کیا ڈاکٹر، بیٹا کیا فلاں، بیٹا کیا کہاں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ لندن میں ہے، وہ جرمن میں ہے، وہ فلاں جگہ ہے، وہ فلاں جگہ ہے، وہ فلاں جگہ ہے۔ یہاں کیا ہے؟ وہ پروفیسر رہ چکے ہیں، وہ ڈاکٹر رہ چکے ہیں، بڑی پوسٹوں پر رہ چکے ہیں، اور آخر میں بیٹھ کے جھک مارے بوڑھا بوڑھی، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ ایک دو بچے پیدا کیے، وہ بھی پڑھ لکھ کر باہر نکل گئے، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج امت مسلمہ پیچھے بالکل جا چکی ہر چیز میں، ایمان میں پیچھے، یقین میں پیچھے، مال میں پیچھے، سمجھ رہے نہیں، وغیرہ وغیرہ، اولاد میں پیچھے۔ اگر وہ کسی چیز میں آگے جا رہی ہے تو وہ جرائم ہے، خوف ہے۔ جو مسلمان جس میں سب سے زیادہ جن کے اوپر طاری ہے وہ خوف ہے۔ یہ چیز دور کر دے مسلمان اور اپنے نبی کی بات مان لیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے موسیٰ کو اور پھر بنی اسرائیل کو ہم نے بچایا، تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں بیان کیا گیا، اللہ نے بتایا، یہ مثال دی ہے کہ جیسے ہم نے ان کو بچایا، تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو بچایا، نبیوں کا ساتھ دینے والوں کو بچایا، ویسے امت مسلمہ کو بھی بچائیں گے۔ اللہ رب العزت آج کے گئے گزرے دور میں بھی دکھا رہا ہے کہ ایک طرف تمام مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں مسلمانوں کی پیچھے ہٹ رہی ہیں، وہ غیروں کی جو ہے اقتدا میں جا رہے ہیں، ان کی ماتحتی قبول کر رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر وہ سر دھن رہے ہیں اور اسی کے اس پر جو ہے کیا بولتے ہیں ماتھا ٹیکے ہوئے ہیں۔ اور ایک طرف چھوٹا سا ملک ہمارے بغل میں ہے اور اس نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، روس کے پرخچے اڑا دیے، امریکہ کو رسوا کر کے بھیج دیا، اس سے پہلے ایک بڑی حکومت تھی جو سپر پاور تھی، اس کو بھگایا۔ 3 سپر طاقتوں کو صرف اپنے ایمان کی بیس پر، ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ امریکہ بھاگا بھی تو اپنے سارے ہتھیار توڑ تاڑ کے بھاگا کہ اس کو استعمال نہ کر پائیں۔ اللہ نے وہ طاقت اور قوت دی کہ ان کے اسلحوں کو، ان کے ہتھیاروں کو، ان کو گاڑیوں کو انہوں نے پھر سے صحیح کیا اور آج ان کا کام آ رہا ہے۔ ایمان کی طاقت ہو تو اللہ رب العزت تم کو بلند کرے گا۔ فرمایا لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ کمزور پڑو اور نہ غمزدہ ہو، دونوں باتیں، نہ کمزور پڑو اور نہ غمزدہ ہو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنے ایمان پر ثابت قدم فرمائے اور ایمان پر جمنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،